بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو چیزیں فرض کی ہیں، علماء نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 فرض عین اور نمبر 2 فرض کفایہ. فرض عین وہ واجبات ہیں جو آپ سے بذات خود مطلوب ہیں. جب تک آپ خود ان کو ادا نہیں کرتے اس وقت تک ان کا ذمہ آپ کے اوپر سے بری نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. آپ کو نماز از خود ادا کرنی ہے، کوئی اور آپ کی جگہ جا کے نماز ادا نہیں کر سکتا. لیکن فرض کی جو ایک دوسری صورت ہے وہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کے اندر وہ بھی آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے لیکن آپ سے بذات خود وہ مطلوب نہیں ہوتا. اگر معاشرے کے کچھ افراد اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں تو اس فرض کی ذمہ داری آپ سے اس حد تک تو ہٹ جاتی ہے کہ آپ بذات خود جا کے اس کو نہ کریں. لیکن جو لوگ اس فرض کو سر انجام دے رہے ہیں، جن لوگوں نے اپنی دن رات سب کچھ اس فرض کی ادائیگی کے لیے قربان کیا ہے، وہ آپ کا حق آپ کے کندھوں سے اتار کر آپ کا بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر لیے ہوئے ہیں. ان کا انتظام و انصرام کرنا، ان کی خدمات کرنا، ان کے لیے ہر طریقہ کار کو ان کے لیے آسان اور سہل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس دوسرے فرض کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے. ناظرین کرام، مساجد کے علماء، مؤذنین حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، جو برسوں سے آپ کا بوجھ ڈھو رہے ہیں، جو آپ کے کندھوں کے اوپر جو فرض تھا اس فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں. ناظرین کرام، لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ کس قدر اگر ہم معاشرے کی صورتحال کو دیکھیں تو ہم نے ان کو کس قدر ایک کمی کا درجہ دے کے رکھا ہوا ہے. جس انسان کی اپنے گھر کے اوپر کوئی بات نہیں چلتی، وہ اپنے گھر کا سارا غصہ آ کے مسجد کے بیچارے مؤذن، مسجد کے امام کے اوپر نکالتا ہے. اور اس سے بڑھ کے جو ہماری حکومتوں کا رویہ ہے، ابھی کچھ ہی دن پہلے میں سلام پیش کرنا چاہوں گا جس سے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو، کہ جنہوں نے ایک بہت ہی مستحسن اور بہت ہی اچھا فیصلہ کیا جب ان کے سامنے لال مسجد کے مؤذن کو 4تھ شیڈول میں شامل کرنے کے لیے درخواست دائر کی گئی تو وہ ان کے الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں. وہ کہنے لگے کہ ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو، اب پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ کہنا ہمیں شرم آتی ہے کہ یہاں پر ائمہ اور مؤذنین کے ساتھ اس قدر بھیانک سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا جائے. تو ناظرین کرام، آج ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ موجود ہیں جناب ایڈوکیٹ ملک مظہر صاحب. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ بیسیکلی یہ 4تھ شیڈول ہے کیا، یہ قانون کیا ہے، یہ کس منظر نامے کے تحت مارز وجود میں آیا اور اس کا اطلاق کن کن لوگوں پر ہوتا ہے. تو جناب ملک صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک صاحب خوش آمدید. جناب مہربانی، شکریہ. اچھا ملک صاحب، آپ جیسے کہ ایک ماہر قانون ہے اور ماشاء اللہ اس قانون اور لا کے ساتھ اس فیلڈ سے آپ بہت دیر سے وابستہ ہیں، تو ہمارے ناظرین کرام کو یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ 4 شیڈول بیسیکلی بنیادی طور پر ہے کیا اور یہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ سب سے پہلے میں وصال اردو چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم موضوع پر یہ پروگرام منعقد کیا اور مجھے اس میں مدعو کیا. یہ 4 شیڈول ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا 4تھ شیڈول ہے. اس میں پہلے 3 شیڈول اور ہیں، 1، 2 اور 3rd شیڈول. یہ 4تھ شیڈول، اس کا سیکشن ہے 11EE، اس کے تحت انہوں نے اس میں شامل کیا ہے 11EE. اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی جس کے اچھے بیہیویئر کے حوالے سے گورنمنٹ چاہتی ہو کہ اس کا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ، ایسی آرگنائزیشن جو بین ہے، جن کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا کوئی مسئلہ یا پرابلم ہو تو اس کا نام یہ 4 شیڈول میں ڈال دیتے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں وہ تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں. سیکشن 11EE. جی بالکل ضرور. Whenever the federal or provincial government on an information received from any source that any person is an activist office bearer، یعنی کوئی آدمی جب کسی ایکٹیوسٹ آفس کا آفس بیرر ہو، یعنی کوئی اس کا ذمہ دار ہو. صحیح.
یعنی or کہ وہ اس an آفس اس associate of an organization یعنی کہ اس کل عدم kept تنظیم under کے آفس کا observation وہ under ایکٹیوسٹ section. ہوں. ہاں جی، کسی تنظیم کا آفس بیئر ہو ٹھیک، ذمہ دار ہو یعنی ان کا، لیڈر ہو لیڈر ہو. ٹھیک یا ممبر ہو کسی ایسی تنظیم کا انڈر آبزرویشن انڈر سیکشن 11D، ایسی تنظیم کا کہ جو اسی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے 11D کے اندر جس کا ذکر ہوا ہے. اب 11D کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کا سب سیکشن 1 ہے دی آرگنائزیشن میں بی کیپٹ انڈر آبزرویشن. صحیح. وہ تنظیم جس کو حکومت میں نظر ثانی کے اندر اپنے رکھا ہو، انڈر آبزرویشن رکھا ہو. میں نمبر 2، دی نیم آف دی آرگنائزیشن از لسٹڈ ان دی سیکنڈ شیڈول بائی آرڈر آف دی فیڈرل گورنمنٹ. یا ایسی آرگنائزیشن جو شیڈول سیکنڈ کے تحت انڈر آبزرویشن رکھی گئی ہو. اسی کا بھی ہے اٹ آپریٹس انڈر دی سیم نیم ایز این آرگنائزیشن لسٹڈ ان دی سیکنڈ شیڈول. اس کو اگر آپ دوسرے الفاظ میں سمجھیں، آسان الفاظ میں، وہ یہ ہے کہ یہ پرویز مشرف کے دور میں مذہبی لوگوں کے خلاف انہوں نے یہ فورتھ شیڈول بنایا ہے. ٹھیک. آدمی کا نام ابتدا میں یہ فورتھ شیڈول میں ڈال دیتے ہیں. اگلا پروسیس اس کا یہ ہے نیکسٹ کہ اس کو اپنا ڈسٹرکٹ سطح پہ پولیس کے پاس جا کر SHO کے پاس اپنے متعلقہ تھانے میں اس کی لسٹ پہنچ جاتی ہے. وہ پاکستان کے جو صوبہ جات ہیں، صوبہ پنجاب ہے، بلوچستان ہے، KPK ہے، اسی طریقے سے سندھ ہے اور صوبہ گلگت ہے. یہ ان جو لوگ صوبے کے اندر رہتے ہیں صوبائی گورنمنٹ ان کا نام ڈالتی ہے، جو لوگ فیڈرل کے اندر رہتے ہیں اسلام آباد تو فیڈرل گورنمنٹ ان کا نام ڈالتی ہے. پھر یہ جاتے ہیں تھانے میں، وہاں جا کر یہ اپنے متعلقے جمع کراتے ہیں گڈ بیہیویئر کے، اور ہر مہینے ان کی وہاں پہ حاضری لگتی ہے. ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ یہ ان کی اجازت کے بغیر شہر سے باہر نہیں جا سکتے، چاہے ان کی والدہ ہاسپٹل میں مر رہی ہو، بیمار ہو، یا ان کا کوئی انتہائی اہم مسئلہ بھی ہو. یہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے. اگر ان کی اجازت کے بغیر جاتے ہیں تو اس کے خلاف FIR ہو جاتی ہے. یعنی کہ زندگی موت کا بھی اور مسئلہ ہو یہ تو اس ان میں کو اجازت خالصتاً چاہیے. مذہبی لوگوں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے. یہ ہے فورتھ شیڈول. اب اس کا زیادہ سے زیادہ یہ 3 سال تک بندوں کو فورتھ شیڈول میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. اب ظلم یہ ہے کہ 2007 سے لوگوں کے نام فورتھ شیڈول میں ڈالتے ہیں اور اب 2016 ہے، ابھی تک فورتھ شیڈول میں ان کے نام چل رہے ہیں. اور مزید پہلے صرف فورتھ شیڈول کے حد تک تھا، اب مزید ظلم یہ ہے کہ ان کے ID کارڈ بھی بلاک ہو رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ بھی سیز ہو رہے ہیں. آج مجھے ایک عالم دین ہے، ان کو فون آیا، کہتے ہیں میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ پرابلم ہے، میں کیا کروں. اب اس میں ہم جاتے ہیں کورٹ کے اندر، ریٹ دائر کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک پاکستان آرٹیکل 199 کے تحت. ٹھیک. اس میں یہ ہے، اس آرٹیکل 199 کا سب کلاس B کا 1 ڈائریکٹنگ دیٹ اے پرسن کسٹڈی ود ان دی ٹیریٹوریل ڈسٹرکشن. اس کے اندر یہ ہے کوئی بھی پاکستانی ہے یہاں کی ٹیریٹوریل ڈسٹرکشن میں رہ رہا ہے، وہ آزاد ہے، وہ کہیں جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے. تو یہ بیسکلی پاکستان کے آئین کے خلاف ہے یہ لا اور یہ قانون. اب ججز 2 طرح کے ہیں. کچھ ججز ایسے ہیں جو کمپلیٹلی مکمل گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور فورتھ شیڈول کے ہم ریٹ کرتے ہیں اور وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. میں نے کافی کیس کیے ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس تھا، میں نے پنڈی میں کیا. وہاں پر ایک جج صاحب تھے، انہوں نے کچھ تو بات ہوگی کہ انہوں نے نام فورتھ شیڈول میں ڈالا ہے. وہ کون تھے؟ وہ ایک عالم دین تھے، مسجد امام تھے. میں نے کہا آنریبل جج صاحب ان کے خلاف کوئی FIR نہیں، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں کہ ان کا تعلق کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ہے یا کسی تنظیم کی یہ ممبر ہیں یا یہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں کہ یہ ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے. اور ان کا ٹائم بھی 3 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. اس کے باوجود جج صاحب نے ان کا نام نہیں نکالا. ابھی اس وقت ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 2 جج ہیں.
ایک ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب، بالکل. دوسرے محسن اختر کیانی صاحب. صحیح. میں ان دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ. انہوں نے ریسنٹلی کافی سارے علماء کرام کے نام فورتھ شیڈول سے نکالے ہیں اور ان کے آئی ڈی کارڈ بھی بحال کیے ہیں، بینک اکاؤنٹ بھی بحال کیے ہیں. ایون دین کے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ابھی اسٹیٹمنٹ آن دا کورٹ انہوں نے دوستم پہ یہ پاس کی ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اسے کہیں تم نے کسی شرابی کا نام، کسی چکلا کھانے والے کا نام فورتھ شیڈول میں نکالا. آپ کو یہ محب وطن پاکستانی علماء جو مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں، تمہاری مسجدوں کے باتھ روم صاف کرتے ہیں، سب تمہاری چیک کرتے ہیں اور یہاں ایک دینی فریضہ انجام دیتے ہیں، تم ان کا نام ڈال رہے ہو. تو یہ ایک غلط قانون ہے، یہ کالا قانون ہے اور یہ علماء کے خلاف ظلم زیادتی ہے اور صرف علماء کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. اچھا ملک صاحب، یہاں پر میں ایک ماشاء اللہ آپ نے فورتھ شیڈول کے حوالے سے جتنی بھی بنیادی معلومات تھی وہ ہمارے ناظرین کو آپ نے بتائی. یہاں پر میں ایک اور چیز جس کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں کہ جو ان علماء یا کوئی بھی جس فرد کا بھی تعلق ہے جو فورتھ شیڈول میں جو شامل کیا جاتا ہے، کیا ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ ثبوت کے ساتھ اس کو پیش کرے؟ اور پھر یہ کون سا ادارہ ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اب یہ انسان جو ہے یہ مشتبہ ہے، اس کو فورتھ شیڈول میں شامل کیا جائے؟ یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. میں آپ کو اس دن میری جج صاحب کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی. میں نے کہا جی کہتے ہیں مین مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا مین پرابلم یہ ہے کہ جو ان کے سورس آف انفارمیشن ہیں، جو ان کو رپورٹ جاتی ہیں، وہ رپورٹ ایسے لوگ ہیں ایجنسیوں کے اندر جو اسلام کے مخالف ہیں، جو دشمن ہیں. اگر میں اس کو کھل کے کہوں گا، وہ اہل تشیع ہیں ایسے کہ جو ہمارے علماء کے خلاف غلط رپورٹنگ کرتے ہیں اور بے بنیاد ان کا نام بغیر تحقیق کے فورتھ شیڈول میں ان کی ذاتی مذہبی دشمنی کی بنیاد پہ یہ ڈال دیا جاتا ہے. ادروائز کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا. جتنے کیس ہم نے کیے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کسی مذہبی تنظیم کا رکن ہے، نہ کوئی ایسا ثبوت ہے کہ جن کے پاس کوئی تیار ہوئی ہے، نہ کوئی ایسا ثبوت ہے کہ انہوں نے کہیں ایسی تقریر کی ہے جس سے ملک کے اندر لائن آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو. یہ خالصتاً ہے کہ ثبوت تو نہیں ہے ان کے پاس، یہ آپ کی بات درست ہے کہ ثبوت نہیں ہے، لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی اتھارٹی ہے یا وہ طاقت ہے جو اس بات کو ویریفائی کرتی ہے کہ ہاں اب ان کو جو ہے نا فورتھ شیڈول میں شامل کیا جائے؟ کیا وہ ان ثبوتوں کی ویریفیکیشن نہیں کرتی؟ نہیں کرتی. آگے کا آوا بگڑا ہوا ہے. نیچے سے رپورٹ جاتی ہے ڈی پی او کو. صحیح. ڈی پی او وہ پھر نام وغیرہ لسٹیں وہ بھیج دیتا ہے ہوم سیکٹری کو. ہوم سیکٹری وہاں سے نام فورتھ شیڈول میں ڈال کے لسٹ بنا کے تھانے میں بھیج دیتا ہے، متعلقہ تھانے. وہ تھانے تحصیلوں میں ہیں، وہ سٹی میں ہیں، وہ ضلع کے اندر ہیں. وہ تھانے والے ان علماء کرام کو بلاتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ہراساں پریشان کرتے ہیں. غیر ذمہ داری کی انتہا اس قدر ہے ملک صاحب، غیر ذمہ داری کی انتہا اس قدر ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی جو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، تو جب گورنمنٹ کے وکیل سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ لال مسجد کے مؤذن کو فورتھ شیڈول میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، تو وہ وہاں پر کوئی ثبوت ہی پیش نہیں کر سکے. آپ ایک کیس کی بات کرتے ہیں، یہ کیس تو آئی لو کے سامنے آ گیا ہے، اس لیے یہ بات سامنے ہے. یا ہزاروں کیس ایسے ہیں جو ہم خود کرتے ہیں، پریکٹیکل میں نے بے شمار کیسز کیے ہیں. کسی کیس میں کوئی بھی سنگل ثبوت نہیں ہوتا اور نام فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے. اس میں خالصتاً جو مذہبی لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس میں بھی ایک خاص مسلک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. باقی جو لوگ ہیں دوسرے مذہب والے ہیں یا اور یا عیاشی کے اڈے چلانے والے ہیں یا بدماشی کرنے والے ہیں یا سیاسی تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیموں کے باقاعدہ اپنے ونگ ہیں جو دہشت گرد ہے، دہشت گردی کرتے ہیں اور ان کے پاس سے اسلحے پکڑے جاتے ہیں. ان کا نام کبھی بھی فورتھ شیڈول میں نہیں ڈالا گیا. آخر کیوں؟ یہ ڈسکرمنیشن ہے، یہ زیادتی ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، یہ ظلم ہے. ملک صاحب، ابھی جو موجودہ صورتحال میں نظر آ رہی ہے کہ فورتھ شیڈول کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اگر اس کا استعمال صحیح اور حق کے اوپر ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ملک کے امن کے لیے کارآمد ہوتا، لیکن ابھی جو ہے اس قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم فورتھ شیڈول کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس لا کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جو لا اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، جو اس کا نفاذ ہے، وہ صحیح انصاف سے ہونا چاہیے. یہ ذاتیات کی بنیاد پہ مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کرنا
اور اور دیندار لوگوں کو. شوکت مولانا عزیز عبد صدیقی الغفور صاحب کا صاحب بھی یہ ہیں کہنا تھا کہ آپ نے ان بیچارے جو مظلوم لوگ ہیں، جو مسجد کے مؤذنین ہیں، جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، ان کو تو آپ 4 شیڈول میں ڈال رہے ہیں، اور جو کل عدم تنظیموں کے رہنما ہیں وہ کھلے گھوم رہے ہیں، آپ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے، وہ ملک کی سیاست میں بھی آ رہے ہیں، ملک کے اندر وہ جو ہے عوام کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں کل عدم تنظیموں کے سربراہ ہوتے ہوئے، اور آپ ان مظلوموں کو 4 شیڈول میں شامل کر رہے ہیں. انہوں نے درست کہا ہے. یہاں پہ ایسے قدم تنظیموں کے لوگ ہیں جو پریس کلب کے باہر کئی دن یہاں صحیح احتجاج کرتے رہے، بیٹھے رہے، ان کو فورس شیڈول کسی نے نہیں ڈالا، اور ان کا کلیئر ان کے رابطے موجود ہیں صحیح بڑی تنظیموں کے ساتھ جو باہر اسلامی ملکوں کے اندر سنیت اور مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں. صحیح ہر چیز آن دی ریکارڈ ہے، لیکن ان کا نام فورس شیڈول نہیں ہے، کیونکہ ان کا دفاع ایران وہاں سے کرتا ہے. ایران اسی طریقے سے اور ممالک ہیں جو ان کو ڈیفینس کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کا نام فورس شیڈول میں نہیں ڈالتے. اور صرف ایک ان کو مسلمان ملے ہوئے. میں بات کر رہا تھا مولانا عبد الغفور صاحب ہیں ٹیکسلا کے اندر، بڑے بزرگ عالم دین ہیں، روحانی شخصیت ہے، خواجہ خان محمد صاحب صحیح کے وہ خلیفہ ہیں، صحیح ان کا نام بھی 4 شیڈول میں ہے. صحیح وہ کبھی ایک چیونٹی کے اوپر سے بھی نہیں گزرے. صحیح. تو آپ اندازہ لگائیں، مؤذن سے لے کے شیخ الحدیث تک، شیخ الحدیث سے لے کے بہت بڑے خلیفہ تک، ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کے نام 4 شیڈول میں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. شناختی کارڈ ان کے سیز ہو رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ سیز ہو رہے ہیں، وہ عمرے پہ نہیں جا سکتے، حج پہ نہیں جا سکتے، اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے، پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے. ادھر سے بلوچستان کے لوگوں کو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے دائرہ کار میں آ جائیں اور وہ سیاست میں آ جائیں، ان سے یہ ہتھیار پھینکوا کے ان کو ویلکم کہتے ہیں. صحیح. اور ہمارے فوج کے جرنیل وہاں جاتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں. یعنی اور کہ جو ملک صاحب لوگ ہمارے پروگرام کا وقت ذرا تھوڑا مختصر ہے، میں آپ کی بات کو کاٹنا چاہ رہا ہوں. یعنی کہ ہماری پوری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو پرامن شہری ہیں، جو عزت والے شہری ہیں، ان کو نیم غلامی کے اندر رکھا جا رہا ہے، اور اس قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ملک صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم. جی ناظرین کرام، ابھی آپ نے ملک صاحب کی گفتگو سنی، اور انہوں نے گفتگو کے اندر بالکل واضح فرما دیا کہ کس طرح اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی لوگ ہیں ان کے اوپر پہلی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وجہ سے نازل ہوا کہ جب ان کے اندر کوئی بڑا انسان غلطی کرتا تھا تو اس کو دبا دیتے تھے، اور جب کوئی چھوٹا غلطی کرتا تھا تو اس کو وہ سزا دیتے تھے. یہ امر ایک ایسا ہے جو عذاب الہی کا موجب بنتا ہے. یہاں پر تو ان مظلوموں کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو اٹھا کے 4 شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے، اور ان کو لوگوں کے سامنے ایک تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان لوگوں کے سامنے ان کو ایک عبرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کے ان سے خوف کھائیں، ان سے ڈریں. ناظرین کرام، اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مولانا خضر حیات صاحب نے. آئیے ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اس بارے میں کیا رائے ہے. مولانا صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ آپ نے ملک صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے بالتفصیل بتایا کہ کس طرح یہ بے انصافی ہمارے علماء کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ اپنی کیا رائے دیں گے؟ اور پھر ہم آگے چل کے اس میں بھی بات کریں گے کہ علماء نے تو ہمیں بہت کچھ دیا، انہوں نے ہماری بہت خدمت کی، لیکن ہم نے ان کو کیا دیا، اور ان کا حقیقی مقام ہے کیا، ہم نے کس مقام سے اٹھا کے ان کو کہاں پہ گرا دیا ہے. ان تمام باتوں کے اوپر آپ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. میرے خیال میں بات یہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے فرضی کفایہ، ایک ہے فرضی عین. صحیح. یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ اس دماغ کے اندر آتی ہیں، اس ذہن کے اندر آتی ہیں جس کو اسلام کے ساتھ کوئی لگاؤ ہو، اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی ہو. آپ دیکھیے، ایک طرف تو اس طرح کے قانون بن رہے ہیں، لیکن ہم جس اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، جس مذہبی شخصیت سے ہمارا لگاؤ ہے، یا جو ہمارے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب مدینہ میں آتے ہیں تو قباء کے اندر پہنچتے ہی سب سے پہلا انہوں نے جو کام کیا ہے وہ مسجد کی تعمیر ہے. پھر قباء سے آگے بڑھ کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آتے ہیں تو وہاں آگے سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے. یعنی ہمارا جو دین ہے، جو مذہب ہے، ہماری ہر کام کی ابتدا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے ہاں مسجد کی اور اس کے جو متعلقین ہیں ان کی ایک بنیادی حیثیت ہے. ہم ان کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ جو 4 شیڈول وغیرہ، یہ ساری باتیں سن کے مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ ہم یہ مولوی یا مسجد یا مدرسہ جو ہے، ہم اس کو کسی کھاتے میں لے کے نہیں آتے، ہم اس کو کسی شمار میں نہیں رکھتے. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ دین ہماری ضرورت ہے، یا ہمیں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی عبادت ہے. لیکن ہمارے ہاں ہم نے آج کل یہ سمجھ لیا ہوا ہے، ہماری مصروفیات کے اندر، ہمارے قوانین کے اندر، ہمارے اصولوں کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو وہی نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد بنا، جو زندگی کا مقصد پیدا بنایا ہے. اللہ کہتا ہے تم نے صرف عبادت کرنی ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے صرف عبادت ہی نہیں کرنی، باقی سارے کام ہم نے کرنے ہیں لیکن عبادت ہی نہیں کرنی. تو اس طرح کے جو قوانین ہیں، اگر ہم اس خود کو یا ہمارے اصول ہیں یا جو قوانین ہیں، اگر ہم اس کو اسلام کی روح سے دیکھیں، اسلام کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں، تو میرے خیال میں تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہی نہیں ہیں. اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں. اور اگر ہم سمجھتے ہوں کہ امام وہ شخص ہے جو ممبر رسول کا وارث ہے، جو محراب نبوی کا وارث ہے، تو میرے خیال میں اس کے ساتھ اتنی نیچ حرکتیں کوئی کرتا ہی نہیں ہے. باقی یہ بات بالکل درست ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر وہ بندہ جو امام بن گیا ہے یا جو مؤذن بن گیا ہے یا مسجد کے ساتھ جو متعلق ہے وہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، یا جو وہ مرضی امام اور مؤذن ہونے کی وجہ سے ہم اسے کلین چٹ نہیں دے سکتے. کلین چٹ نہیں دے سکتے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے جو اصول و قوانین ہیں جن کے اندر شریعت کی کوئی مخالفت نہیں پائی جاتی، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی تطبیق میں ساتھ دینا چاہیے، حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے قوانین نہیں ہونی چاہیے جن کے اندر آپ اسلام دشمنی آپ کی بالکل واضح نظر آتی ہو، وطن دشمنی واضح نظر آتی ہو، اور ان قوانین کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہو کہ اس کے ساتھ ان کے پیچھے، یا آپ کہہ لیں ان کو آڑ بنا کے خاص لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ قانون مشرف صاحب کے دور کے اندر یہ قانون ہمارے وجود میں آیا، تو مشرف صاحب کی جو ہے وہ علماء کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے اور پھر مساجد اور مدارس کے ساتھ ان کا رویہ میرے خیال سے اس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بالکل واضح ہے ان کا جو انداز. اور وہ خود وہ عجیب و غریب ایک مذہب سے تعلق رکھتے تھے. ابھی ایڈوکیٹ صاحب نے ایک ذکر کیا ہے کہ خاص مذہب ہے جو جس کے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو خود پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ خود عجیب و غریب قسم کے آدمی تھے، تو ان سے میرے خیال میں اس طرح کے جو کام ہیں وہ کوئی بعید نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مشرف صاحب تو جا چکے ہیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے جان چھڑوا دی ہے. تو بعد والے جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہیں، اور ہم ان کو ادھر مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. وہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو ان کے قوانین یا اصول یا ان کی حکومت کے اندر بھی ہمیں وہ رنگ نظر آنا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک سچے پیروکار ہے، اور ان کی وراثت کو جو لوگ سنبھالنے والے ہیں، ان کے ممبر و محراب کے جو وارثان ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ بات کا مدعا میں نکال یہ چاہ رہا ہوں کہ قانون ہونا چاہیے، قانون کا احترام بھی ہونا چاہیے، لیکن قانون کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اچھا میں ایک بات میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر امام یا ہر مؤذن جو ہے، اصل میں پتہ کیا، آپ دیکھیں کہ مؤذن اور امام کی شکل میں بعض دفعہ غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ یہودی عیسائی لوگ یعنی ایجنٹ جو ہیں وہ امام اور مؤذن کی اکثر فقیروں کی شکلوں کے اندر ہمیں نظر آئے ہیں معاشرے میں. یہاں خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے روکنا ہے ان کو ہم روک نہیں سکتے. صحیح. جن پہ پابندی ہونی چاہیے تھی، جن کا ناطقہ بند کرنا چاہیے تھا، ان کو تو آپ روک نہیں سکے. وہ تو آپ کی حکومت کے اندر، مسجد کے اندر آ کے وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. لیکن جو سیدھے سادے لوگ ہیں، جنہوں نے کبھی جیل نہیں دیکھی، جنہوں نے تھانے کا ان کو رستہ نہیں آتا، جنہیں یہ عدالتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، جنہیں اس طرح کے کوئی بھی نہیں، ان کو آپ سیدھا سیدھا فورس شیڈول میں ڈال دیتے ہیں. اور اگر ان کے مطلب کسی بھی کام کے لیے جانا ہے، جیسے کہ ذکر کر رہے تھے ان کی والدہ بھی بیمار ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی ضروری کام کے لیے جانا ہے، تو وہ پہلے آپ کے چکر کاٹتا پھرے. اصل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم اصل لوگوں کو چھوڑ کے ان لوگوں پہ ہم نے توجہ کر لی ہوئی ہے، یا ان لوگوں کو ہم نے نشانہ بنا لیا ہے جن کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے تھی، جن کی ہمیں حمایت اور تائید کرنی چاہیے تھی. کئی سارے مسائل ہیں. آپ شناختی کارڈ کا آپ مسئلہ لے لیں. ایک عام بندے نے اگر شناختی کارڈ بنوانا ہو، اس کو کتنا لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. وہ جا کے ذلیل ہوتا ہے، یہ کریں وہ کریں، پاسپورٹ بنانا، سارا کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے. یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ ملک کے اندر جو یہ غلط کام ہے سارا کچھ ہو سکے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں وہ نادر آفس جاتے ہیں، وہ پاسپورٹ آفس جاتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں، ان کو گھر بیٹھے مل جاتا ہے. تو بھائی یہ آپ جو قوانین اور جو اصول بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ملک کی اکثریت آبادی کو تنگ کر رہے ہیں، وہ تو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو آپ مطلب آپ کے ارد گرد آپ کے اندر ہی لوگ ہوں گے نا، وہ تو حکمرانوں کے اندر ہی ہوں گے نا، وہ تو بڑے بڑے افسروں کے اندر ہی لوگ ہوں گے نا. آپ ان پہ ذرا اپنا شکنجا کسیں، عام عوام کو ذرا کھلی فضا میں سانس لینے دینا چاہیے.
اچھا مولانا صاحب، یہ تو بات ہوگی کہ قوانین کے اندر جو ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. پھر یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو جس فیلڈ کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر تو نہیں کام کر رہے، اور دوسری سائڈ پہ کر کے اپنے ماحول کو، فضا کو مزید خراب کیا جا رہا ہے، حالات کو مزید خراب کیا جا رہا ہے. اس سے حالات درست نہیں ہوں گے، مزید خراب ہوں گے. اچھا، یہ تو ایک معاشرے کا کردار ہے، جیسے کہ ہمارے نے شروع میں بات بھی کی کہ علماء جو ہے وہ باقی تمام معاشرے کی ذمہ داری کو وہ ادا کر رہے ہیں، ان کا بوجھ وہ ڈھو رہے ہیں کتنی دیر سے، اور کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی. معاشرے کا سب سے صابر طبقہ ہے. اگر آپ موازنہ کریں معاشرے کے دیگر لوگوں سے، تو ایک آدمی جو اپنے گھر کے اندر جو کھانا پکانے کے لیے ملازم رکھتا ہے یا جو سیکورٹی کے لیے ملازم رکھتا ہے، میرے خیال سے اس سے بھی کم تنخواہ ہوتی ہے جو مؤذن کی ہوتی ہے. تو یہ جو اس قدر ہمارے معاشرے میں اتنا استحصال آ گیا ہے اس طبقے کے ساتھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں یا اس کے بعد جو اسلامی حکومتیں آئیں، ان کے اندر کیا تھا؟ یہ سارے کے سارا نظام خلافت کے تحت تھا، حکومت کے تحت تھا. امام ہیں، مؤذنین ہیں، جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے ان کا جو مشاہرہ ہے یا ان کا جو وظیفہ ہے یا ان کا وہ سارا کچھ حکومت کی طرف سے ان کو ملتا تھا. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اصول تو لاگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کا ناطقہ تو بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو مہینے کی تنخواہ ہم نہیں دے سکتے. حکومت یہ ذمہ داری نہیں لے سکتی کہ بھئی ہم تنخواہ لیں. اچھا، جواب دہ ہونے کے لیے یا آپ یہ کہہ لیں کہ اصول اور قوانین جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے لاگو ہوں گے، لیکن جب اسی غریب اور مسکین کو اور یا اسی جو امام اور مؤذن ہے اس نے جب تنخواہ لینی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، وہ لوگوں کے چندوں کے اوپر گزارا کرے گا، وہ مسجد کی کمیٹی جو ہے اس کے اوپر گزارا کرے گا. تو حکومت کو اس طرح توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، آپ ان سب کو اپنے انڈر کر لیں، ان کو آپ تنخواہ دیں جتنی عام لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے، ان کے تعلیم کے حساب سے، ان کے کام کے حساب سے، ان کی اہلیت کے حساب سے سارا کچھ کر لیں. پھر آپ ان پہ اصول بھی لاگو کرتے رہیں، خوشی خوشی سارے قبول کریں. اور یہ ایک بہت آپ نے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر علماء کا جو سینئر علماء ہے ان کا ایک بورڈ بنے، اس کے بعد اس کے تحت ان کی بھرتیاں ہوں، ظاہری بات ہے پھر جو بھی امام اور مؤذن جائے گا اس کی پوری ایک تفتیش ہوگی، اس کی ایک پوری رپورٹ بنے گی. تو جو آپ کا اعتراض ہے کہ مسجد اور ممبر کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، غلط ایجنڈوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے استعمال ہوگا. اصل میں غلط اس وقت استعمال ہوتا ہے جب صحیح لوگ توجہ نہیں کرتے. بالکل. میں پتہ نہیں اب مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد پیدا ہو گئے. دہشت گرد پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ جہاد مجاہد نہیں تھے تو دہشت گرد بن گئے. آپ مجاہد بن کے دکھا دیں، لوگوں کو کہیں آئے ہم آپ کو جہاد کرواتے ہیں یا ہم آپ کو یہ طریقہ کار آپ اس طرح جہاد کریں، دہشت گرد ختم ہو جائیں گے. بھائی جو جہاد کرنا چاہتا ہے، جہاد اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے، ایک بنیادی آپ کہہ رہے ہیں شعیرہ ہے. اب جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے، بہت سارے لوگ ایسے جن کے دل میں یہ تڑپ ہے، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، وہ دوسروں کے ہاتھوں کا میں آ جاتے ہیں. تو اسی طرح اب اگر آپ یہ جو ائمہ ہیں، جو مؤذنین ہیں، ان سب کو، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نا، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور انہوں نے جیسا کہ آپ نے کہا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن ذمہ داری، یہ بہت بڑی ذمہ داری اس کی نظر میں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ 5 وقت کی نماز بڑی اہم چیز ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جمعہ جو ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اسلامی تعلیمات آنی چاہیے یا ہمارے بڑوں کو یہ دین کی باتیں کوئی بتلانے والا ہونا چاہیے. یہ اگر تو اس طرح کا کوئی ذہن رکھنے والا ہے تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ ان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آپ دیکھیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں مسجد ہی ہوا کرتی تھی. سارے فیصلے، حتیٰ کہ جو جہاد کے لشکروں کی جو ترتیب ہوا کرتی تھی وہ بھی مسجد سے ہوا کرتی تھی، سارا کچھ مسجد میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، بعد میں آ کے مسائل اور قسم کے ہو گئے ہیں، دفتری نظام چل گیا ہے، اس طرح کے سارے مسائل ٹھیک ہے وہ اپنا الگ رکھیں، لیکن مسجد کی جو اہمیت ہے اس کو وہ تو آپ دیں. آپ مسجد کو براہ راست جو ہمارا حاکم ہوتا ہے وہ براہ راست اپنے کنٹرول میں لے لیں. ٹھیک ہے، جو وہ وہاں کرنا چاہتا ہے وہ کریں، سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. نوازش. اچھا مفتی صاحب، آج کا ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ علماء مؤذنین کی بے لوث خدمات اور ہمارا ان کے ساتھ کیا کردار ہے. تو یہ موضوع جو ریسنٹلی ابھی جو فیصلہ ہوا ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کیا ہے، بہت اچھا فیصلہ، کہ علماء کو، مؤذنین کو اٹھا کے 4 شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیے جاتے، بغیر کسی جرم کے ان کو 4 شیڈول میں شامل کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ جو علماء اور مؤذنین کے ساتھ اس قدر جو استحصال کیا جا رہا ہے، اس کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اسے روک نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے.
علماء ہوں یا مؤذنین ہوں، تو یہ ہمارے موجودہ معاشرے میں کمزور لوگ ہیں. صحیح. ہمارا معاشرہ اس وقت مالیات پر کھڑا ہے. یہ بڑا آدمی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، صحیح. یا اس کے ہمنوا بہت زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. تو علماء اور مؤذنین مالی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں. اور ہم نوائی کی بات ہے تو صحیح. لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ علماء اور مؤذنین کی ہم نوائی کرنے تو نہیں آتے. صحیح. اگر وہ کسی موقع پر ان سے کہیں کہ جناب مجھے تھانے میں بلوایا، میرے ساتھ چلیں، صحیح. تو مسجد میں نماز پڑھنے والے شریف لوگ ہوتے ہیں، دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ تو صحیح. تھانے تک ساتھ نہیں جاتے اور کہاں جائیں. بالکل. تو اسے آپ روک نہیں سکتے. اسے روکنے کے لیے تو بڑی لمبی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ علماء اور مؤذنین عوام پر توجہ کریں، ان کی فکری نظریاتی تربیت کریں، صحیح. اور جو بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں قرآن کریم، ان کی نظری اور فکری تربیت کریں. صحیح. اس کے بعد ایسی نسل وجود میں آئے جو ان کے ساتھ کھڑی ہو، تب اسے روکا جا سکتا ہے. صحیح. اخباری بیانات سے یا وظیفے پڑھ کے تو اسے نہیں روکا جا صحیح. سکتا. اچھا مفتی صاحب، اگر ہم دیکھیں تو اس کی یہ جو اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اگر ہم چلیں، اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے، تو علماء یہ وہ لوگ تھے جو معاشرے کا سب سے اشرف طبقہ سمجھا جاتا تھا، جن کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن آج اگر کوئی انسان داڑھی رکھ لیتا ہے یا سنت نبوی کی پیروی کرتا ہے تو اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو جو آپ نے کہا کہ خلفائے راشدین کے دور میں تو جتنا جتنا بعد زمانی پیدا ہوتا جا رہا ہے، ہم اس دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم سارے کے سارے مادہ پرست ہو گئے ہیں. صحیح. کوئی کتنا ہی اچھا آدمی ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو، میرا لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو. تو لوگ مادہ پرستی میں چونکہ پڑ گئے، دنیا میں دل لگا لیا اور موت سے اور قیامت سے بھاگتے ہیں. تو اس لیے یہ لوگ علماء سے، مسجد سے اور مؤذنین سے بھی بھاگتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد اگر ہم دوسری وجہ کی طرف جائیں، آپ اپنا سوال ایک دفعہ پھر دہرائیں تاکہ ناظرین کو پتہ ہو کہ ہم کس موضوع بات کر رہے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ اصل جو علماء کا مقام ہے جو اسلام نے طے کیا ہے، اور خلفاء راشدین کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ علماء کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارثین اور جانشین ہے، اور یہ امت کا سب سے اشرافیہ طبقہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا طبقہ ہے. لیکن آج اگر کوئی انسان داڑھی رکھ لیتا ہے یا سنت نبوی کی پیروی کرتا ہے یا علم کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کو مشکوک نگاہوں سے، اس کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ، اس وجوہات پہ ہم بات کر رہے تھے. اب آپ نے لفظ استعمال کیا طبقہ اشرافیہ، تو یہ اصطلاح جو ہے وہ تو ہمارے ہاں ایلیٹ کلاس کے لیے اور مالداروں کے لیے استعمال ہوتی ہے، علماء کے لیے تو استعمال یہ تو اصطلاح خراب ہو گئی نا، اصل طبقہ اشرافیہ علماء ہی ہیں، اور ہم نے لفظ جو ہے وہ سارے کے سارے بدل دیے. تو مادہ پرستی کے اس دور کے اندر جو آدمی نماز پڑھے گا تو اب ہمارا قبلہ اور کعبہ چونکہ بیت اللہ کے بجائے وہ دنیا کی طاقتور سپر پاورز ہو گئی ہیں، اور وہ لوگ علماء کو، دینداروں کو، مدارس اور مساجد کو چاہتے ہیں، پیس کا یاد ہے رون دینا چاہتے ہیں. ایک موٹی سی بات ہر ایک کو سمجھ جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی اسلام کو دبانا چاہتا ہے، اسلام کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے، وہ اسلام کو ایک برا بھلا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مسلمان تو دیکھ رہا ہے. بالکل. علماء کو برا بھلا کہتا ہے، وہ مسجد کے امام کو اور مؤذن کو برا بھلا کہتا ہے، وہ مدارس کے طلباء کو برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ امام، مؤذن اور طلباء یہ اسلام کا وجود خارجی ہیں. اسلام اگر دنیا میں موجود ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہاں ہے تو آپ ان کی طرف اشارہ کریں گے. تو جب سپر پاور ان کو پیسنا چاہتی ہے تو طبقہ اشرافیہ ان کے ساتھ ہے، حکمران ان کے ساتھ ہے، مالدار ان کے ساتھ ہے، جن کے دنیا کے مفادات ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ فیک ہے، فیک. عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں،
کیونکہ ایک مسجد دن میں 5 مرتبہ سینکڑوں لوگوں کے لیے کھلی ہوتی ہے. لوگ اندر آتے ہیں اور جاتے ہیں اور علماء کی آواز اور ان کی بات اور ان کے بیان اور ان کی تقریریں سنتے ہیں. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ لوگ دہشت نہیں ہیں, مشکوک نہیں ہیں, لیکن جب اوپر سے آرڈر آتا ہے, اصطلاحات چلتی ہیں, تو اسے اخبارات چھاپتے ہیں, ٹی وی چھاپتا ہے, میڈیا اسے نشر کرتا ہے, تو لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. شریف لوگوں کی اور اچھے لوگوں کی خاموشی وہ علماء, ائمہ, مؤذنین, مدارس, مساجد کے لیے زہر قاتل ہے. جب تک یہ لوگ ائمہ کی آواز پر لبیک کہہ کر باہر نہیں نکلیں گے, ان کا اپنا سکا بیٹا جو گھر میں موجود ہے اور داڑھی رکھتا ہے وہ مشکوک ہی رہے گا. جس طرح اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے باہر آتے ہیں, اسی طرح اپنی مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے لوگوں کو بولنا پڑے گا اور تمام دستیاب ذرائع کو استعمال کرنا ہوگا, ورنہ وہ لوگ دباتے چلے جائیں گے. یہ کمزور لوگ ہیں, یہ دب جائیں گے کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ تو وجہ ہوگی کہ ہم نے خارجی وجہ کے اوپر بات کی. اگر داخلی صورتحال کو دیکھیں تو جتنا یہ جو ہمیں معاشرے کے اندر یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے, تو اس میں ذاتی حد تک علماء اور مؤذنین کا کس حد تک ان کا کردار ہے؟ جہاں تک کردار کی بات ہے تو ایک شخص جو ہے وہ ٹھیک 5:30 پر صبح نماز کے لیے فجر میں پہنچ جاتا ہے. 5 نمازوں میں رپورٹ کی طرح سیکنڈ اور منٹ پر پہنچتا ہے. خادم مسجد کی صفائی کرتا ہے, اذان وقت پر ہوتی ہے, وضو خانے کی صفائی, مسجد کی صفائی, صفوں کا بچھانا, پانی کا دستیاب ہونا. دنیا میں ان سے زیادہ عوام کی اور دین کی خدمت کرنے والے کوئی نہیں ہے. یہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں, اور اس پوری کائنات میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اتنے کم وظیفے پر اتنی پابندی اور ایمانداری سے اپنے فرائض کو سر انجام دیتا ہو جتنا کہ یہ علماء سر انجام دیتے ہیں. تو ان کا کردار کائنات سب سے روشن اور اجلا اور بہترین اور صاف ستھرا اور پرخلوص کردار ہے. ان کے کردار کا تو کوئی ثانی نہیں ہے. صحیح, ماشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم. جی ناظرین کرام, آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی اور کس طرح علماء اپنا دن رات ایک کیے, چاہے معاشرے میں طوفان آئے, چاہے آندھی آئے, چاہے ہڑتال ہو, چاہے معاشرے میں کسی قسم کی کوئی سونامی ہو یا کوئی مسئلہ ہو, یہ علماء روبوٹ کی طرح, یہ علماء اپنے ذاتی حقوق کو پیچھے رکھ کر یہ مساجد کی خدمت کرتے ہیں. اگر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی جائے کہ آپ نے روزانہ صبح 4 بجے اٹھ کے مسجد کا صرف تالا کھولنا ہے, تو پھر آپ کو ان لوگوں کی ذمہ داری کا احساس ہوگا. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. یہاں پر ٹائم ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مولانا خضر حیات صاحب موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں علماء مؤذنین کی بے لوث خدمات اور معاشرے کا ان کے ساتھ کیا کردار ہے, کیا رویہ ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مولانا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا, جس طرح کہ ہم پہلے اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں کہ ہم نے علماء مؤذنین کو صرف 3 کاموں کی حد تک محدود کر کے رکھ دی ہے. ایک تو صرف ان کا جو ہے مسجد کے انتظام و انصرام کے اندر وہ کام کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی نکاح کی تقریب ہے تو وہاں پر نکاح خوانی کے لیے مولانا صاحب کو بلا لیا جاتا ہے, یا پھر اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو جنازے کے لیے بلا لیا جاتا ہے. تو یہ معاشرے کے وہ لوگ جو مسجد کو اہم نہیں سمجھتے, جو علماء کے کردار کو اہم نہیں سمجھتے, اور جب ضرورت پڑتی ہے بچے کے کان میں اذان دینے کی, جب ضرورت پڑتی ہے نکاح کی, جب ضرورت پڑتی ہے اپنی بیوی کو حلال کرنے کی, یعنی کہ ایک عالم کے بغیر ان کی بیوی کبھی ان کے اوپر حلال نہیں ہو سکتی, اور جب بات آتی ہے ان کے والد کے جنازے کی تب تو وہ علماء کے پیچھے آ جاتے ہیں, اور جب بات آتی ہے ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کی تب یہ سب جو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. یہ اصل میں اس میں میرے خیال میں 2-3 باتیں بہت ضروری میں کروں گا. سب سے پہلی بات جو ہے نا, اگر عام طبقے کی بات کی جائے یا عام عوام الناس کی بات کی جائے تو ان کے دل کے اندر علماء کے لیے بہت زیادہ احترام ہے, ائمہ کرام کے لیے بہت زیادہ احترام ہے, مؤذنین کے لیے
بہت زیادہ ان کے ذہنوں میں احترام ہے. صحیح. تو میرے خیال میں یہ کہنا تو ذرا مشکل ہوگا کہ لوگوں نے مطلب ہمارے جو ائمہ کرام ہیں یا مؤذنین وغیرہ ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں. اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ کہنے کے اصول و قوانین بنتے ہیں وہ اکثر ہم کہنے کو تو ہم جمہوری لوگ ہیں نا, جمہوریت ہے اور اکثریت ہے سارا کچھ, لیکن جو قوانین بنتے ہیں وہ ان میں اکثریت کا خیال تو نہیں نہ رکھا جاتا. آپ کو بالکل سامنے یہ میں سمجھتا ہوں اگر علماء کرام کے بارے میں یا آپ کہہ لیں اسلام کے بارے میں یا کسی اسلامی موضوع پہ کوئی بھی قانون بنانے کے لیے اگر اکثریت کا خیال رکھا جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام کے مخالف کوئی قانون بن جائے. صحیح. دوسری بات یہ ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ علماء کرام کا یا مسجد کے جو امام صاحب یا مؤذن صاحب ہیں ان کا کردار بڑا محدود ہو گیا, اس میں دونوں پہلو ہیں. صحیح. ہمارے جو امام صاحب ہیں جو مؤذن صاحب ہیں نا وہ بھی تو اپنی قدر کو نہیں نہ سمجھتے. بالکل. وہ بھی یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. نہیں نہ سمجھتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں اصل میں نا یہ دونوں طرف سے آپ کہنے کہ کوتاہی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عام معاشرے میں بھی مسجد کے کردار کو نظر انداز کر دیا گیا. دوسری طرف جو اس مسجد کے اندر امام یا مؤذن بن کے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی قدر و منزلت اپنی نگاہوں سے کھو دی ہے. وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے وارث ہیں, ہم صحابہ کرام کے وارث ہیں, ہمارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں, ہمارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یار نماز کھڑے ہو کے کروا دیں آپ کو. مطلب اصل میں یہ ہے اس جگہ پہ جو ہے وہ بندہ بڑا آپ کہنے کہ صاحب علم ہونا چاہیے, وہ بڑا سمجھدار بندہ ہونا چاہیے, آپ یہ کہہ لیں مثقف بندہ وہ ہونا چاہیے, اس کو ساری چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے اور وہ معاشرے کو سمجھتا ہو, لوگوں کو, لوگوں کی نفسیات کو وہ سمجھنے والا ہو کہ کون لوگ بطور عالم دین میری قدر کرتے ہیں اور کون لوگ مجھے بطور ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں. ان دونوں چیزوں میں جو فرق ہوگا. صحیح. تو میرے خیال میں میری بات سنیں, آپ نے ایک بات کی تھی کہ بیوی کو حلال کروانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس. میں یہاں مولوی صاحب کی تو کمی ہے نا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, انہوں نے جو فتویٰ مولوی صاحب سے چاہیے ہوتا ہے مولوی صاحب خاموشی سے دے دیتے ہیں. ایسے ہی فتویٰ دینا ہی نہیں یہاں پر چاہیے. میں ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگر ہم دیکھیں بنیاد پہ جائیں, پیچھے اصل پہ جائیں, تو علماء کی جو پروڈکشن ہے یہ مدارس سے ہو رہی ہے. تو اگر مدارس کے ہم طلباء کی طرف دیکھیں تو ان کو ہم کچھ حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. کچھ تو مدارس کے وہ طلباء ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بہت ذہین ہوتے ہیں اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور وہ اپنی صلاحیت کو, ایبلٹی کو مزید بہتر کرتے ہیں. ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. اگر کسی کو کوئی کالج کے اندر کوئی نوکری ملتی ہے یا وہ صرف چلا جاتا ہے. اچھا, مدرسے کے اندر بھی جو سب سے آخر میں جو حصہ بچ جاتا ہے طلباء کا, جو یار سمجھتے ہیں کہ ہر بات ہے, ہر انسان کی اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیت رکھی ہوتی ہیں. کچھ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ذہین پیدا کیا ہوتا ہے, کچھ کو کم ذہین پیدا کیا ہوتا ہے. تو آخری طبقہ جو ہوتا ہے نا جو سمجھتے ہیں کہ یار اب یہ کچھ نہیں کر سکتا, تو وہ لوگ جو ہے نا وہ مساجد کا رخ کرتے ہیں کہ یار یہ مسجد میں امامت کروا لے, چلو اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک 30واں پارہ تو حفظ ہے, چلو مسجد کی امامت کے لیے. یہ ذہن غلط ہے. اگر کسی کا ایسا ذہن ہے نا تو یہ ذہن بہت غلط ہے. میں سمجھتا ہوں, میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ انقلاب برپا کر سکتے ہیں اسلامی معاشرے کے اندر, اگر آپ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر یا اسلامی معاشرے کے اندر انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو مسجد سے بہتر کوئی آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا, مسجد سے بہتر کوئی آپ کے لیے جگہ نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی اہم جگہ پہ آپ جس بندے کو بٹھاتے ہیں اس کا مسئلہ ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے. ہمارے ہاں آپ نے جو بات کی ہے نا, ہمارے ہاں ہم خود ایک احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاید یہ مسجد جو ہے یہ پرانا کام ہے, یہ مدرسہ جو ہے یہ پرانا کام ہے, اس کے اندر لوگ تو مسجد میں آتے نہیں. بھائی لوگ مسجد میں نہیں آتے تو مسجد میں لوگوں کو لے کے آؤ. اور میں آپ کو بات بتاؤں, مسجد کا اتنا زیادہ کردار ہے. اب میں اپنی مثال ہی بیان کر سکتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ محترمہ بتاتی ہیں, ظاہر میں نے ان کی زبان سے سنا, وہ کہتی ہیں کہ وہ مسجد کے جو ہمارے خطیب صاحب تھے وہ صبح درس دیا کرتے تھے. اسپیکر کے اندر اسپیکر چلتا تھا, درس دیا کرتے تھے, جمعہ پڑھاتے تھے. اس کے اندر ان کی بہت ساری باتیں انہوں نے سنی تھی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی, انہوں نے کہا کہ حافظ قرآن جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے, عالم دین کی بڑی فضیلت ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ سن کے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا دیا ہے تو میں اس کو عالم دین بناؤں گی. اسی طرح خود میں مسجد سے میں اپنا ذہن بتاتا ہوں. مطلب ہمارے جیسے لوگ, ہم اگر دین کی طرف آ گئے تو بہت سارے لوگ ایسے ہمارے جیسے ہی تھے جو دین کی طرف نہیں آئے. تو میرا دین کی طرف آنے کا ذہن کیسے بنا, یہی مسجد سے ہی بنا. اسی مسجد سے نکلنے والی آواز جو ہے وہ میرے کانوں میں پڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت جو مسجد کے اندر
جو خطیب صاحب تھے، جو امام صاحب تھے، انہوں نے اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اوپر وہ اثر انداز ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا ہے. آپ یہ دیکھیں یار 5 وقت میں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، پھر جمعے کے اندر آپ خطبہ دیتے ہیں، پھر صبح نماز کے وقت آپ درس دیتے ہیں. ہر روز کوئی بندہ، آپ کوئی بھی پلیٹ فارم کوئی بھی جگہ لے لیں، کوئی بھی بندہ ہر روز اتنی بار کسی سے مخاطب نہیں ہوتا، یا 24 گھنٹے کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر یا ایک مہینے کے اندر مسجد کے امام اور خطیب سے زیادہ کوئی بھی بندہ عوام الناس سے مخاطب نہیں ہوتا. تو اب اس انداز میں بھی آپ معاشرے کے اندر اگر اثر نہ پیدا کر سکیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کوئی پلیٹ فارم نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پیغام پہنچانے والا جو ہے اس کے پاس ہی وہ فن نہیں ہے، یا کہنے کہ وہ خود اس امانت کے اندر وہ خیانت کہہ لیں آپ کر رہے ہیں، یا اس کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے. تو میرے خیال میں علماء کرام جو ہیں ان کو یہ اس پلیٹ فارم کو صحیح طرح سمجھتے ہیں. ابھی آپ یہ 4 شیڈول والی جو بات کر رہے ہیں، میری بات سنیں، پٹرول کی قیمتوں میں کے اندر اگر اضافہ ہو، خورد و نوش جو چیزیں ہیں ان کے اندر اگر اضافہ ہو، عوام چیخیں مارتی ہے کہ نہیں مارتی؟ سارے باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر ائمہ کرام اور جو مسجد کے مؤذنین ہیں ان کے پاس یہ موقع ہے، ان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو مؤثر کردار بنا کے رکھتے، لوگوں کے سامنے رکھتے. جو ہی یہ قانون بن کے آیا تھا لوگ آسمان سر پہ اٹھا سکتے تھے. لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے یہ کردار ہے ان کا، صبح شام ہمارے لیے یہ نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے دین کی رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں امن کا درس دیتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کسی جو ہے وہ ریاست کے جس کے ریاست کے امن کو خراب ہوتا ہے یا ریاست کا استحکام خراب ہوتا ہے اس جیسی کارروائیوں میں ملوث ہوں؟ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ ابھی تک جو 2 نکات ہمارے سامنے ہیں، ایک تو پہلا نقطہ یہ آیا ہے کہ گورنمنٹ یہ جائے کہ لوگوں کے اوپر سکنجہ ٹائٹ کرے، اپنے نظام کو درست کرے اور ان کی بھرتیوں کا کوئی باقاعدہ نظام بنائے، اور پورا ایک جیسے کہ ہمارے یہاں محکمہ اوقاف موجود ہے تو اس کو فعال بنایا جائے تاکہ علماء کو ان کا حق دیا جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو خود مسجد کے مؤذنین اور ائمہ حضرات ہیں اور جو خاص کر جو مدارس کے لوگ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی سب سے اچھی پروڈکشن، جو آپ سمجھ لیں کہ اے لیول کی پروڈکشن ہے، اس کو مسجد کے اندر لے کے آئیں تاکہ مسجد کا اور جو معاشرے کا آپس میں تعلق ٹوٹ گیا ہے وہ تعلق جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکے. بالکل ایسا ہی. اچھا، اس کے لیے کیا تجاویز پیش کرنا چاہیں گے آپ، خاص کر ہمارے مدارس کے منتظمین کو اور ہمارے علماء کو، اور وہ طلباء جو اس وقت پڑھ رہے ہیں ان کو کیا تجاویز پیش کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا دینی طبقے کے اندر جو مجھے نظر آتا ہے وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ لوگ احساس کمتری کے اندر شکار ہیں. صحیح. کیونکہ اصل میں یہ ایک ماحول بن گیا نا، جس طرح یہ ہمارے مفتی عبد الرحمن صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ سارا مادہ پرست معاشرہ ہے، اس میں مادیت کی بنا پہ دیکھا جاتا ہے. تو جو علماء کرام ہیں یا جو دینی طالب علم ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینی چاہیے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں کس چیز کو دیکھنا چاہیے. اصل میں ہم بعض دفعہ دین سے متعلق تو ہوتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں وہی خراب سوچ اور نظریہ اور معاشرہ ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو جو لوگ ہیں یا جو طالب علم ہیں یا جو مدارس سے فارغ ہونے والے ہیں ان کے ذہن میں سے اس کو کیا کہتے ہیں احساس کمتری کو ختم کرنا چاہیے. صحیح. ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جو مسجد ہے یہ بڑی اہم جگہ ہے اور یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. ٹھیک، احساس کمتری کی آپ بات کریں اگر یہاں پہ کچھ ہمارے ناظرین کو 2-4 احادیث سنا دے جس میں علماء کا اصل مقام اور فضیلت ہے. احادیث تو بہت زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ساری دنیا جمع ہوگی، ساری دنیا جمع ہوگی، اطول الناس اعناقا المؤذن، جو اذان دینے والا ہے جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ سب سے نمایاں نظر آئے گا، سب لوگوں سے وہ نمایاں نظر آئے گا. یہ ان کی فضیلت ہے مؤذنین. چلیں ہم گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ موجود ہیں جناب طاہر اسلام عسکری صاحب. السلام علیکم طاہر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ جناب محترم. طاہر صاحب، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ علماء مؤذنین کی اور اس طرح جو مدارس کے طلباء ہیں ان کی معاشرے کے لیے بے لوث خدمات ہیں بغیر کسی لالچ اور طمع کے، اور معاشرے کا ان کے ساتھ جو ہے وہ کردار اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ان کو ان کے کام کا صلہ صحیح نہیں دیا جا رہا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء اور مدارس کے طلباء کی طرف سے کس حد تک کوتاہی برتی گئی ہے کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تمام ہی شعبے جو ہیں وہ انحطاط کا شکار ہیں. تو یہ شعبہ بھی ظاہر ہے، مذہبی شعبہ تو بہت ہی زیادہ انحطاط پذیر ہے، اور اصل میں تو یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے اور جو ہے
ان کی کفالت کرے اور ان کے معاشی جو ہیں مسائل ان کو حل کرے. جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں تذکرے میں ملتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو مؤذن تھے مساجد میں ان کو مقرر کیا اور ان کی تنخواہیں مقرر کی اور وہ انہیں انعامات بھی دیتے تھے. تو اب صورتحال جو ہے وہ بالکل الٹ ہے. اب یہ جو ہے بہت ہی کم جو ہیں وہ وظائف دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر مزید یہ ہے کہ معاشرتی سطح پر بھی ان کو کم تر حیثیت دی جاتی ہے. تو اس کے اندر جہاں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کمزوری ہے اور ایک غفلت ہے اور مجرمانہ تغافل ہے، وہیں پر معاشرے نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. تو معاشرے کو تو یہ چاہیے کہ وہ ان کو عزت بھی دے اور ان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو بھی حل کرے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ مسائل کا شکار ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ بہرحال کوششیں ہونی چاہیے اور ان کے کوششیں ہونی چاہیے اس حوالے سے. اس میں صاحب ہم نے اس بارے میں بتفصیل بات کی ہے. ابھی جس پوائنٹ کے اوپر ہم آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرے کی کمی کوتاہی ہے، اس کو تو اب اس حوالے سے کام کرنا چاہیے، حکومت کو بھی کام کرنا چاہیے، نظام کو بھی کام کرنا چاہیے. لیکن اس ساری صورتحال کو یہاں تک پہنچانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا علماء کی از خود کوئی کوتاہی ہے کہ صورتحال یہاں تک پہنچی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا بھی ایک اس میں کردار ہے، کوتاہی موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے تو تمام جو فریق ہیں ان کی کوتاہی موجود ہے، تو اس لیے ان کے اوپر سارا وزن ڈال دینا مناسب نہیں ہے. وہ بیچارے پہلے ہی مسائل کا شکار ہیں. اب آپ بھی جو ہے وہ اگر انہی کو نشانے پہ رکھ لیں گے تو یہ کوئی مستحسن بات نہیں. آپ کو کہ مسئلے حل کریں ان کو. آپ دیکھیں کہ تو ایک معاشی طور پر مستحکم جو علماء ہوتے ہیں ان کے ہاں جو ایک وقار ہے اور ایک دینی امور کے اوپر ایک سٹینڈ لینے کا جذبہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب کے اندر جہاں سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں وہاں علماء کے ساتھ کیا رویہ ہے حکومت کا، اور وہاں وہ ان مؤذنین کو ائمہ مساجد کو کیا کچھ انہوں نے پرووائڈ کر رکھا ہے. لیکن یہاں پر تو علماء نے اپنا جو مقام ہے وہ تو برقرار رکھا ہے نا طاہر صاحب، انہوں نے اپنی خودداری کو چھوڑا نہیں ہے. نہیں، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. آپ یہ بات دیکھیں کہ پہلے حکومت نے ان کو دیا ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے رکھا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں رکھنا چاہیے یہاں پاکستان میں یا دیگر ممالک میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی فریق پر آپ نہ ڈالیں. اب ظاہر ہے کہ جب وہ معاشی مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے ان میں سے جو ہے وہ اپنے اس سٹیٹس کو برقرار نہیں رکھتے جو دین نے ان کو دیا ہے. وہ ظاہر ہے اس میں ان کی کمزوری موجود ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن میں صرف آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلا رہا ہوں کہ سارے لوگ تو ان کو بات کر رہے ہیں لیکن ان کا مسئلہ کوئی حل نہیں کرتا. طاہر صاحب یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اجتماعی معاملہ ہے اور اجتماعی معاملے کے اندر سب کے اوپر جو ہے وہ کوتاہی کا بار آتا ہے. لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مؤذنین کا جب انتخاب ہوتا ہے تو اپنی مساجد کا اگر ہم ایک تجزیہ کریں تو مؤذنین یا ائمہ کے لیے مدرسے کی وہ پروڈکشن جاتی ہے جس کو ہم سب سے آپ کہہ لیں کہ بالکل لو لیول کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ مساجد کے لیے ہم جو ہے نا ان کو بھیج دیتے ہیں. اگر یہ سب سے ہائی لیول کی پروڈکشن مدارس کی مسجد میں جاتی تو وہ جو ایک انخلا پیدا ہو گیا ہے کیا وہ ختم نہ ہو جاتا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر طرح کے مؤذن موجود ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان میں سے کئی جو ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ اہل نہیں ہوتے یا ان کی آواز خوبصورت نہیں یا ان کو اس طریقے سے عبور نہیں ہے. لیکن الحمدللہ بہت سے معیاری ادارے وجود میں آ چکے ہیں اور اس کمزوری پر قابو پایا جا رہا ہے. اب الحمدللہ بہت ہی اچھے قراء کرام، حفاظ اور اس طریقے سے اذان کے حوالے سے یہاں جب مقابلے ہوتے ہیں تو آخر ان میں شریک ہوتے ہیں، ان کو انعامات دیے جاتے ہیں. تو یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب ایک مؤذن کو پتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ تنخواہ صرف 2000 3000 یا 5000 حد ملنی ہے تو وہ پھر کیوں محنت کرے گا اس کے اوپر. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ دونوں طرف سے ہے. میں وہ ادارے پھر قائم کون کرے گا؟ وہ ادارے کہاں سے قائم ہوں گے جہاں پر ان کی تربیت کی جائے؟ اس کے لیے بھی وسائل چاہیے. تو وسائل کی کمی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اگرچہ اس باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو میں سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کی مذمت نہیں کرتا کبھی بھی،
میں ان کو کہ انہوں نے فاقے کاٹ کر اور مانگ کر لوگوں کے گھروں سے کھانا انہوں نے مدارس کو زندہ رکھا ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ آج بھی جو ہے وہ مدارس کے اندر جو ہے بہت سارے جو پسماندہ علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، وہاں پر گھروں سے لوگ کھانا مانگ کر جو مدرسہ کے طلبہ ہیں وہ لاتے ہیں اور وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں. اچھا طاہر صاحب، ہمارا پروگرام جو ہے بالکل اختتام کی جانب جا رہا ہے. بس آخر 1 منٹ کے اندر اگر آپ بیان کر دیں کہ معاشرے علماء نے جو معاشرے کا بھار اپنے کندھوں پہ لیا ہوا ہے، یہ ایک فرض کفایہ اور یہ ان کا فرض ادا کر رہے ہیں، تو معاشرے کو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی بالکل، یہ ہے اصل بات. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو جو اہل ثروت ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھرپور وسائل اہل دین کے لیے پیش کریں اور تاکہ وہ اچھے ادارے قائم کریں، اچھے اساتذہ وہاں پر رکھیں اور اعلیٰ سطح پر وہ بچوں کی تربیت کرے. اور کچھ ایسے ادارے چند ایک جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں وہ وجود میں آ گئے ہیں الحمدللہ. تو میں تمام جو یہ اس وقت سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام، میں ان کو یہ گزارش کروں گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کو اس مقصد پر خرچ کریں. علماء تیار کریں، مؤذنین تیار کریں، ائمہ کرام تیار کریں اور ایک ایسے داعیان دین تیار کریں جو معاشرے کے اندر دین کو صحیح طریقے پر پیش کریں، خوبصورت انداز میں پیش کریں اور وقار کے ساتھ پیش کریں. تو یہ پورے معاشرے کے بہت شکریہ طاہر صاحب، مالدار لوگوں کی ذمہ داری. بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم. جی ناظرین کرام، آپ نے طاہر صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اہل ثروت حضرات کو اس وقت اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور ان کو اس بات کو پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ اب اگر ہم اپنے معاشرے کو دوبارہ سے وہ عروج دینا چاہتے ہیں اور اسلام کا جو کھویا ہوا مقام تھا اور مسلمانوں کا جو کھویا ہوا مقام تھا، اگر ہم ان کو دوبارہ واپس دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان علماء کے لیے جتنے جدید سے جدید وسائل ہیں ان کو مہیا کرنے ہوں گے، تاکہ یہ تمام قسم کی فکروں سے فارغ البال ہو کر صرف اور صرف اسلام کے لیے، معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بورے کار لائیں اور پاکستان کو عروج کے ایک اعلیٰ حد تک لے کے جائیں. کیونکہ اگر یہ علماء اپنے کام کو صحیح طریقے سے کریں گے اور بالکل فارغ البال ہو کر صرف اسلام کے لیے یہ اور پاکستانیت کے لیے کام کریں گے تو پھر ہی ہمارے معاشرے میں امن ہو سکتا ہے. اس کے بغیر بالکل امن نہیں آ سکتا. جو تجاویز اور جو حل ہم نے اپنے پروگرام کے گفتگو کے اندر جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں وہ یہی ہے کہ حکومت کو پورا ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا اور جس طرح کے محکمہ اوقاف موجود ہے اس کو فعال بنایا جائے، اس کے اوپر علماء کی سینئر علماء کی کمیٹی بنایا جائے اور اس کے تحت کسی بھی مسجد کے اندر کسی بھی امام کی جو تعیناتی ہے وہ اس کمیٹی کے تحت ہو اور اس کی پوری تفتیش ہو. پھر جو بھی عالم اس ممبر کے اوپر، اس ممبر کا جو وارث ہے وہ اس قدر اہل ہو، وہ اس قدر عالم ہو کہ وہ معاشرے کے لوگوں کو مسجد کے ساتھ دوبارہ ان کا انسلاک کرے اور لوگوں کی تربیت کرے. جب علماء نے لوگوں کی تربیت کی، معاشرہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ معاشرے امن کا گہوارہ بنے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.